अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम आप सभी के लिए मौलाना कारी हनी मुल्तानी साहब का एक बयान लेकर आए हैं। आज का उन्वान है एक सहाबी और शेर का ज़बरदस्त वाक़या। बयान फरमा रहे हैं खूबसूरत अंदाज में कारी हनी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा और चैनल पे नए होते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक यूँ फरमाएंगे, मेरे बंदे वो चीज मैंने तुझे दी नहीं जो गफलत में डालती है। दौलत नहीं दी, बादशाहत नहीं दी, तख्तो ताज नहीं दिया, तुझे फिर भी होश ना आया। गरीब आदमी होकर भी अल्लाह को याद ना किया। अजान होती रहे परवाह नहीं, नमाज होती रहे उसे कोई परवाह नहीं। भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कि जी मैं तो गरीब आदमी हूं। ये अच्छा जवाब है कि मैं तो गरीब आदमी, नोट लगते हैं नमाज पढ़ने में। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम लोग बजाय आगे बढ़ने के इस कदर पीछे होते चले गए कि अब हमारा ना दुनिया में कोई मकाम है और आखिरत में भी खसारा ही मालूम होता है। अल्लाह वालों ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, दीन को परवान चढ़ाने में कोई कसर उठा न रखी। अपने अपने वक्त में जो एक इंसान के बस में हो सकता था, अल्लाह वालों ने वो कर दिखाया। कभी उससे गुरेज ना फरमाया। मगर एक हम हैं, हमारी समझ में ही बात नहीं आती। अगर नहीं समझ में आता तो वो दीन है, नहीं समझ में आता वो इस्लाम है, नहीं यकीन आता वो ईमान है, जिस पर हमारा दिल नहीं जमता वो कुरान है। फिर कैसे बात बने? इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, तुम्हारे सामने ऐसा वक्त आ पहुंचेगा, ऐसे हालात आ पहुंचेंगे, इस तरह का माहौल तुम्हारे सामने पैदा हो जाएगा, माशरा इतना बिगड़ जाएगा, लोग अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान समझेंगे। यहाँ तक हालात बिगड़ेंगे, जनाजा कोठी से निकलेगा, जनाजा बंगले से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़ी इमारत से निकलेगा, जनाजा डेरे से निकलेगा, जनाजा शाही महल से निकलेगा, मगर काली कमली वाले ने फरमाया ईमान की रत्ती मरने वाले के पल्ले मौजूद ना होगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बेयकीनी का दौर आएगा, बदगुमानी का दौर आएगा, लोग इस कदर दूर हो जाएंगे कि वो दुनिया को दीन पे तरजीह देंगे, अल्लाह के कुरान को हल्का समझेंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्का समझेंगे, अल्लाह के नबी का फरमान उनके सामने हल्का होगा और यहूद और नसारा की रिवायात उनके लिए ऊंची बन जाएंगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इन सारी मंजिलों को अबूर किया और ये तमाम कुछ करके दिखलाया जिसे आज हम लोग छुपाए फिरते हैं। अल्लाह ताला की नुसरत और इआनत उनके इतनी शामिल हाल हुई, तारीख शाहिद है कि जो काम लाखों इंसान नहीं कर सकते थे वो एक एक ने कर दिया, एक एक आदमी ने उसको अंजाम दे दिया। यही कुरान सहाबा पढ़ते थे जो आज तुम्हारे घरों में कैद हुआ रखा है। सहाबा किराम यही कलमा पढ़ते थे जिसको तुम पढ़ के आज खुश नहीं होते। तुम्हें इस कलमे की कदर नहीं, कुरान की कदर नहीं, ईमान की कदर नहीं। चार आने की कीमत तुम्हारी नजरों में है मगर कुरान की आयत की कोई कदर नहीं। सहाबा किराम ने वो काम करके दिखलाए। इतनी अल्लाह ताला ने उनको स्पिरिट दी थी, इतनी जुर्रत दी थी, इतनी ताकत बख्शी थी कि दुनिया हैरान रह गई। मिसाल के तौर पर सहाबा किराम का लश्कर जा रहा है, दरिया आ गया, उसमें तूफान है, तुगयानी है, तलातुम है, पार जाना है।
سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، آ کے اپنے قائد اپنے امیر سے لوگ کہنے لگے او سعد، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم دریا کا کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں کیسے پار جائیں، کشتی نہیں جہاد نہیں، کیا بات ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کے اللہ پاک کے حضور میں عرض کر دیا، الہ العالمین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پار جانا چاہتے ہیں، دریا کا راستہ بڑا خطرناک ہے، بڑا طوفان ہے، بڑا تلاطم ہے، بڑی طغیانی ہے، تاریخ شاہد ہے، صحابہ کرام کے سامنے دریا نے سڑکیں بنا کے پیش کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے یا کسی اونٹ کا پیر بھی نہ بھیگا، پانی نے غلامی کی، پانی نے سڑکیں بنا کر پیش کر دی۔ آج اگر تم بناؤ گے، پہلے اس کا اسٹیمیٹ لگاؤ گے، پھر اس میں اپنے لیے کچھ بچت رکھو گے، پھر ٹھیکیدار سے ملو گے، پھر افسروں کا اس میں سے کچھ حصہ نکالو گے، پھر کبھی جا کر کے سڑک بنے گی، اور انشاءاللہ جب تک وہ پوری ہوگی پیچھے سے اکھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کے کام ہیں سارے، صدارتی حکم میں پیران پیر جناب صدر ضیاء الحق صاحب نے نماز کا حکم دیا ہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، سارے نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، بڑی اچھی بات ہے، مگر حضرت سوال تو یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے رہیں گے اور حرام بھی کھاتے رہیں گے تو نماز کیا کرے گی ان کا؟ بھائی ان کا تو علاج کرو پہلے کچھ، یا تو علاج ان کا ناممکن ہے یا کرتے نہیں۔ جتنے یہ بڑے بڑے محکمے ہیں اور عملے ہیں، یہ نماز پڑھوائیں گے یا پڑھیں گے؟ ان کے بس کا کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے۔ جن کی روح میں انگریز کی گھٹی پڑ گئی، جن کے رگ و ریشوں میں حرام جم گیا، تم اس سے کیسے چھڑاؤ گے؟ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سارا لشکر پار نکل گیا، پھر پانی مل گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے میاں کو دیکھا، دریائے قلزم، دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ایک صحابی رو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما تبکی یا ایھا الشیخ، اور بڑے میاں تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا اس دریا میں سے گزرتے گزرتے پار ہوتے ہوتے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جو عطیہ تھا، جو ہدیہ تھا، جو مجھے امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے عطا فرمایا تھا، گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دریا میں گر گیا، میں مر جاتا مجھے غم نہ تھا، میں ختم ہو جاتا مجھے غم نہ تھا، اور زندگی میں کالی کملی والے کا ہدیہ چھن گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی۔ کسی کو بادشاہ کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو وزیروں کا ہدیہ ملا ہوگا، کسی کو امیروں کا ہدیہ ملے گا، مجھے شہنشاہ کائنات نے ہدیہ دیا، رحمت والے ہاتھوں سے ہدیہ دیا، لکڑی کا پیالہ دیا، میں اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور مجھ سے دنیائی میں چھن گیا۔ اور مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ لکڑی کے پیالے کیوں رو رہا ہے؟ وہ مجھ سے الگ کیوں ہو گیا؟ ہم ساری زندگی میں کبھی نہ روئے، اللہ اور نبی کا عطا کردہ قرآن ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم بھی کبھی بیٹھ کے روئے کہ یار اتنا بڑا قرآن ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں، مجھے سورت یاسین بھی نہیں آتی، مجھے سورت ملک بھی نہیں آتی، مجھے قرآن کریم کا سپارہ بھی نہیں آتا۔ کون سی عورت روتی دیکھی، کون سا مرد روتا دیکھا کہ اتنا بڑا اللہ کا انعام، خدا کا کلام، نبی کا پڑھا ہوا کلام، جبریل امین کا تلاوت کردہ کلام، قطبوں ابدالوں اور اولیاء کرام کا ساری رات رو رو کے تلاوت کیا ہوا کلام، مجھے اس سے کچھ نہیں ملا۔ کون روئے؟
حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کی پریشانی دیکھی، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، دریا کو آواز دی، یا ایھا البحر، او دریا، اے دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کالی کملی والے کے ایک دیوانے کا پیالہ تجھ میں گر پڑا، میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر دے۔ دریا کو کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہاں وہ تو آ جاتی ہیں کہ ایک آدمی تھا دریا سے پار جانا چاہتا تھا، ایک اللہ والے نے کہا میری انگلی پکڑ، اس نے پار ٹپا دیا۔ کیا چیز بعید ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے، اتنا جذبہ دیا ہے، اتنی جرت دی ہے، اتنا یقین اور ایمان دیا ہے کہ صحابی منت نہیں کرتا، ہاتھ نہیں باندھتا، کہتا دریا میں تجھے حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر۔ اصل بات پتہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم اللہ کے کام اور اس کے حکم پہ چلے ہیں، اسی کا پیغام آگے پہنچانے چلے ہیں، اسی کا نام آگے روشن کرنے چلے ہیں، اس لیے ہر چیز ان کی غلامی کرتی تھی۔ چنانچہ ابن حشام نے لکھا ہے، مقدمہ ابن خلدون نے لکھا، تاریخ شاہد ہے، ہزاروں آدمی دیکھ رہا تھا، ایک دو نہیں، دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا، پیالہ لکڑی کا دریا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پیروں میں پھینک دیا۔ یہ ثابت کر دیا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں دریا ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کس قدر کامیاب ہوئے دنیا میں، اور دین کی کامیابی تو ان کے لیے ہے ہی، اور اس پر فخر نہیں کیا کسی صحابی نے کہ صاحب ایسا ہوا ایسا ہوا۔ یہاں سے چلے، آگے سفر طے کرتے کرتے شام ہو گئی، گھنونے جنگل میں شام آئی۔ اس زمانے میں بڑے دور دور بستیاں شہر ہوا کرتے تھے۔ شام قریب آئی تو صحابہ اکرام نے پڑاؤ ڈال دیا، ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ آدمی جنگل میں ملے، انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں نہ ٹھہریں، یہاں نہ قیام کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بڑے بڑے موذی جانور ہیں یہاں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں، بھگیاڑ ہیں، شیر ہیں، کھا جائیں گے تمہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ کہ ہمیں کوئی کھا جائے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو حکم دیا، درخت پہ چڑھ کے آواز لگاؤ۔ آج ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوا ہوگا، ایک نوجوان کو حکم دیا درخت کے اوپر چڑھ جاؤ، آواز لگاؤ۔ درخت کے اوپر چڑھ کر اللہ والے نے آواز لگائی، او ہاتھیوں، او جنگل کے شیروں، او بھگیاڑوں، او چیتوں، او بڑے بڑے موذی جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم رات کو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں حکم دیتا ہوں اس رات کے لیے جنگل کو خالی کر دیا جائے۔ تاریخ شاہد ہے، ہاتھی، چیتے، بھگیاڑ، شیر، بڑے بڑے موذی جانور چیخو پکار کرتے ہوئے 5-10 منٹ میں جنگل سے باہر ہو گئے۔ کیا بات تھی ان حضرات میں!
आखिर वो कौन सी चीज थी जिसका वास्ता ये लोग हर वक्त दरिया इनकी गुलामी करे, मूजी जानवर इनकी गुलामी करें, जंगल के भगियाड़ और शेर चीर फाड़ने वाले जानवर इनकी गुलामी करें, और आज हम मुसलमान उनकी गुलामी करने के बजाय उनके नक्शे कदम पे चलने को तैयार नहीं। एक वाकया नहीं, हजारों वाकयात हैं सहाबा इकराम के जो उन्होंने अपनी जिंदगी में इस किस्म का नस्बुल ऐन अपनाया, इस किस्म का तरीका कार उन्होंने अपनाया कि पूरी दुनिया उनके कदमों के नीचे आ गई। और इससे बढ़कर क्या होगा, मदीने पाक में एक दिन सुबह के वक्त शोर में जा कि रास्ते में शेर बैठा है, रास्ता रोक लिया अहले मदीना का, शेर बैठा हुआ है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतना बल्कि जंगों में जिहाद में बहादुर सिपाही भी नहीं, सूफी किस्म का सहाबी है, अल्लाह वाला है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे लाठी लाके दो, नेजा लाके दो, तलवार लाके दो, मैं जाऊंगा। यूं जो मस्जिद नबवी से बाहर खड़े थे, किसी ने बताया कि जंगल में रास्ते में शेर बैठा, लोग डर के मारे खड़े हैं, रास्ता रुका हुआ है। न कोई चीज मंगवाई, न कोई हाथ में हथियार लिया। कहने लगे मुझे बताओ कहां है। चले गए, उन्होंने लगा शेर बैठा है, उसके पास चले गए और जाके यूं कान पकड़ के मरोड़ के कहा कि तुझे किसने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का रास्ता रोक ले। सुभान अल्लाह, बेशक। तुझे शर्म नहीं आती, काली कमली वाले के दीवानों का गुलामों का रास्ता रोक के बैठ गया। सैकड़ों हजारों आदमियों ने देखा शेर यूं भागता हुआ, दुम हिलाता हुआ जंगल की तरफ दौड़ गया और बज़ाहिर ये कह गया कि अगर तू उनका गुलाम है तो मैं तो उनके गुलामों का गुलाम हूं। क्या चीज थी सहाबा इकराम में जिससे पानी गुलामी करता था, जमीन उनके कहने पर चलती थी। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक में है, जलजला आया, जमीन हिलने लगी, दुर्रा मारा, उस ठहर जा, क्यों हिलती है, तुझ पे फारूक मौजूद है। जमीन ठहर गई। पता ही नहीं आखिर इन्होंने क्या खा रखा था, क्या इन्होंने पी रखा था, क्या एटमी ताकत इनके दिलों में जुबान में थी कि जमीन भी रुक गई। हमारी समझ में सिर्फ एक बात आती है कि इन लोगों के पास सबसे बड़ी दौलत जो थी वो ये थी, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं लोग, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। खाना काबा बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, बहुत बड़ी अजमत वाली चीज है जिसको अपने घर का तवाफ नसीब करते हर एक को नहीं मिलता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने मेरे घर का तवाफ किया मैं समझता हूं मेरे चारों तरफ चक्कर लगाया। तवाफ हो रहा था, एक शहजादा भी तवाफ कर रहा था, उसकी चादर नीचे लटक रही थी, वो जो एहराम की चादर थी वो लटकी हुई थी, तो किसी का पैर आ गया उसकी चादर पे, उसकी गर्दन में झटका लग गया। किसी दूसरे तवाफ करने वाले का पैर आ गया। तवाफ बड़ी अजीब शय है। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी तवाफ कर रहा था, एक औरत के पैरों की पाजेब की झनकार आई पैरों के जेवर की। तवाफ करता करता उसकी तरफ देखने लगा। उलमा ने लिखा है कि रुकने यमानी के पास से बैतुल्लाह से एक हाथ निकला और जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा। तवाफ मेरा करते हो, दीदार गैर का करते हो। आंख निकल के वो जाके पड़ी। तवाफ मेरा करते हो और जियारत गैर की करते हो, आंख निकाल दी, थप्पड़ लगा। तो
शहजादे की चादर पे जब किसी का अचानक पैर आ गया तो झटका लगा उसकी गर्दन में। उसने जब मुड़ के देखा तो गरीब आदमी नजर आया, बदवी, एक देहाती। मारा जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे शहजादे ने, उसके 2 दांत टूट गए। कि तुमने मेरी चादर दबा दी, मेरी गर्दन में झटका लग गया, तुमने चादर दबाई मेरी। तवाफ खत्म करके वो देहाती जो था, नौजवान बेचारा गरीब आदमी, उसने जाके फारूक आजम के यहां फरियाद कर दी कि फलां शहजादे ने थप्पड़ मारा और चादर पे मेरे पैर आ गया था। खैर इरादी तौर पर मैंने जान के नहीं उसकी चादर पे पांव रखा, मुझे क्या फायदा था, लेकिन उसने थप्पड़ मारा, मेरे दांत निकल गए। वो तो फारूक आजम का जमाना था कि आजकल का दौर तो था नहीं कि अच्छा भाई कमेटी बनाएंगे ऐसी भी जो थप्पड़ मारने वालों को पूछा करेगी कि तुमने थप्पड़ क्यों मारा। बस वो कमेटी बनती है, फिर आगे चलती है, काम पूरा नहीं होता, वो कमेटी खत्म हो जाती है। हर चीज की कमेटी है, पता ही नहीं किसने तो ये सबक दिया। सड़क बनाने की कमेटी, कानून बनाने की कमेटी, तमाम गैर मुल्कों में आने जाने के इंतजामात की कमेटी, हज कमेटी, फलानी चीज की कमेटी। एक लफ्ज याद हो गया, करना कराना कुछ नहीं। सैयदना फारूक आजम शहजादे को तलब कर लिया और फरमाया यहां खड़े हो जाओ, तुमने इस नौजवान को बैतुल्लाह के करीब थप्पड़ मारा, तमाचा मारा इसके मुंह पे, लगा इसने मेरी। जब ये बात सुनी, वो शहजादा जो था वो मुसलमान हुआ था। कहने लगा फारूक आजम शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कोई देहाती हूं, कोई आम आदमी हूं जो फौरन आप बदला दिलवा रहे हैं। न कहा मैं तो शहजादा हूं, न कहा हाँ ठीक है शहजादा है, कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, कि ठीक है तू इतना ही बड़ा आदमी है, मैं तो जबला इब्ने औहम हूं, कि हाँ तू जबला इब्ने औहम है, मगर यहां खड़ा हो जा, ये तुझे थप्पड़ मारेगा। कमाल है, मैं इतना बड़ा आदमी और ये 2 टके का आदमी मुझे थप्पड़ मारेगा, क्या हाँ मारेगा। तुम्हारे यहाँ छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं कि हाँ हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला यहाँ सब एक है। जिसने कलमा पढ़ा सब एक हो जाते हैं। कल एक आदमी 4 महीने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ गुजार के आया, दोस्त आदमी है। जहां उसने और बातें बताई वहां एक ये बात बताई बेशक कि एक महाज पे एक रूसी को पकड़ लिया, रूसी बदमाश को पकड़ लिया, वो जो आए हुए हैं ना, उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। तो 2-4 दिन के बाद उससे पूछा कि तूने अपने कुफर में या अपने मामलात मज़हब में और हमारे इस्लाम में कुछ फर्क पाया? एक बात उसने बताई, वो मैं नकल कर देता हूं, शायद आपको भी पसंद आए। जितने को वो मुसलमान बना उतने की बात उसे महसूस हुई। कहने लगा मैं अपने मुंह में बड़ा टूथपिस्ट मारता था, बड़ा मुरस मारता था, बड़ी मिंजन मारता था और मेरे मुंह की बदबू नहीं जाती थी। जब से मैंने तुम्हारा कलमा पढ़ा मेरे मुंह की बू खत्म हो गई। बिल्कुल मेरे मुंह में से बदबू नहीं आती, वरना मैं खुद तंग था। अंदाजा लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अगर एक रूसी काफिर के मुंह की बदबू खत्म हो सकती है, तो क्या मेरे तेरे जहन्नुम के सुलगे हुए वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से जहन्नुम के अंगारे नहीं बुझ जाएंगे? तो फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई यहां बदला देना पड़ेगा, या कोई छोटे बड़े की बात नहीं। चुनाचे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत से घबराया,
اور اس بات سے وہ گھبرایا کہ یہاں اتنا عدل، اتنا انصاف، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مرتد تو ہو گیا، کافر دوبارہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دیہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے، مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر غریب ایک ہیں، یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ عہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قائم کی، اس قسم کی مثالیں قائم کی۔ جنگ میں، جہاد میں رشتہ دار سامنے آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا ماموں ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے ماموں کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں، فاروق اعظم بیچ سے چیر رہے ہیں۔ تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اے عمر یہ تو تیرا ماموں ہے۔ عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے نانے تھے، اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے، یہی دنیا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ وہ اپنا رشتہ دار ہی نہیں جو تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج۔ میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے۔ پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں، اور یہ آج نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا، ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، مگر وہ بھی نماز ہونا، نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا، قتل کے بدلے قتل ہو، چور کا ہاتھ کٹے، شرابی کو کوڑے لگیں۔ ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی، فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے، مگر یہ کانوں نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے۔ زنا کی سزا ملی، شراب کی سزا ملی، چور کو فلاں سزا ملی، وہ ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ اندر ہی اندر افسر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالف بنتا ہے۔ قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے
کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے. اگر مرتے وقت یہی حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے. صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم عن الگناہ تھے، گناہوں سے پاک تھے. ایک مثال پیش کر دوں. گناہ بھی ہوا تو کیسے ہوا؟ صحابہ کرام میں سے اگر گناہ بھی ہوا تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ایک عورت ہے، اس کو کسی نے شراب پلا کر اس سے بدکاری کی، اسے حمل رہ گیا، پیٹ رہ گیا. مسجد میں بیٹھے ہو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا سوچنا، جب عقل آئی، ہوش آیا، دیکھی کسی نے نہیں، مخبری کسی نے نہیں کی، اطلاع کسی نے نہیں دی، خود چل کر آئی دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں، اور آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طاہرنی، کالی کملی والے مجھے پاک کر دے، مجھ پہ اسلام کی حد جاری کر، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، گناہ کر بیٹھی. کتنا خوف ہے اللہ کا، کتنا ڈر ہے اللہ کی عدالت کا. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں منہ پھیر لیا، پتہ نہیں کس حال میں عورت یہ بات کہہ رہی ہے. پھر اس طرف آ گئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، کالی کملی والے میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، طہرنی مجھے پاک کرو، مجھ پہ اسلام کا قانون لاگو کرو، جاری کرو. آپ نے فرمایا کچھ پی کے تو نہیں آئی اس وقت؟ کہتے نہیں. کوئی نشہ تو نہیں؟ کہ نہیں. کسی نے تجھے یوں ہی برنگیختہ تو نہیں کر دیا؟ کہتی ہے نہیں. کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے. فرمایا اچھا اب حد نہیں تجھ پہ جاری کی جا سکتی، گناہ تو نے کیا، بچے نے تھوڑے ہی کیا، وہ بھی تو ساتھ مرے گا، اس کا جواب عدالت خداوندی میں کون دے گا؟ بے شک بے شک. چلی گئی. بچہ پیدا ہوا، پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی دائی لگا کے نہیں رکھی کہ جب بچہ پیدا ہو پتہ دینا، اس کو فوراً حد جاری کریں گے. بچہ پیدا ہو گیا، پھر خود ہی جھولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے. اب مجھے بڑا ڈر لگتا کبھی میری ہوئی موت آ جائے اور قیامت کے دن مجھے عذاب اٹھانا پڑے. انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، گناہ کر بیٹھی، مجھ پہ حد جاری کرو. فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لے جا اسے، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے. پھر چلی گئی. 2-4-6 مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں اندازہ لگا. صحابہ کرام کا خوف خدا دیکھ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تقویٰ دیکھ، پرہیزگاری دیکھ، ان کا دنیا میں گزران دیکھ. 2-4 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر اور لا کے حضور کی خدمت میں بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کالی کملی والے آج واپس نہیں جاؤں گی، اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے، یہ میرے منحوس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، میرے یہ قدم اللہ کی اس پاک سرزمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. بلانے کوئی نہیں گیا، گرفتار کر کے لانے کوئی نہیں گیا، صرف خوف ہے آخرت کا، ڈر ہے دل میں قیامت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن پر ایمان ہے. تو گناہ بھی اگر کسی سے ہوا تو یوں کرتا تھا گناہگار، آج کی طرح تو نہیں ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، جتنا زیادہ بدماش اتنا ہی زیادہ اور اوپر کو چڑھتا ہوا.
اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں، بڑے بڑے ایماندار دیکھتے ہیں، ہم بھی تم میں ہی ہیں، ہم کون سے تم سے باہر ہیں۔ اگر کسی غریب پہ ظلم ہو تو ایک نیڑے نہیں آئے گا۔ ایک موٹی سی مثال دوں، خدا نہ کرے اگر سڑک پہ ریڑی والے اور کار والے کی ٹکر ہو جائے، کار والے کے ساتھی بنیں گے سارے، ریڑی والے کو کہیں گے تو انا سی سائڈ نہیں دینی سی، صاحب بہادر نو صاحب آ رہا تو کار نو سائڈ دینی سی نا، تیری غلطی ہے۔ یعنی کمزور کا ساتھ نہیں دینا، طاقتور کا ساتھ دینا، یہ ہے قوم کی سب سے بڑی بے ایمانی۔ بھلا کوئی پوچھے کار والا تیرا ماما لگتا ہے، صرف لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ کار پہ چڑھا ہوا ہے۔ ریڑی والا ایک غریب ہے، ٹانگے والا ایک غریب ہے، پیدل چلنے والا ایک غریب ہے۔ اسی طرح ہر سطح پہ دیکھ لو، طاقتور کا ساتھ دو گے، بڑے کا ساتھ دو گے، چھوٹے کو رگڑو گے، ڈانٹوں کے نیچے پیس کے رکھ دو گے، لیکن یہ سب کچھ دنیا میں کرو گے، میں آخری بات کہتا ہوں، موت آئے گی اور تمام کو چبا کے رکھ دے گی۔ موت آئے گی، تمام کو چبا کے رکھ دے گی، نہ اس نے بڑوں کو چھوڑنا ہے، نہ اس نے غریبوں کو، نہ امیروں کو، تمام کو کھا کھا کر اس نے خاک کر دیا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ کر لو گے وہ تمہارا ہے، مرنے کے بعد کتنے پچھتاؤ، کتنی پشیمانی کا اظہار کرو، کچھ نہیں بن سکتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، کلمے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یہ حاجی محمد یوسف صاحب ہارون آباد کے دوست ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک سے استقامت عطا فرمائے۔ اور شہر میں بھائی محمد یعقوب ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ کوئی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ سے استقامت عطا فرمائے۔ اس کے بچہ بھی پیدا ہوا، اللہ پاک زندگی والا نیک بنائے۔ اور عبد الرحمن کو بخار ہے، اللہ پاک سے استقامت عطا فرمائے۔ سرفراز خان صاحب بھاگلپور کے دوست ہیں، ان کے بچے کو بھی بخار ہے، اللہ پاک سے استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے مولانا